बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फवाद चौधरी के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सिर्फ एक फ़ैसले ने वफाकी वज़रा की दौड़ें लगवा दी हैं। इसके हवाले से भी कुछ इत्तलात आ रही हैं, उनसे भी आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि फ़याज़ुल हसन चौहान की जो वज़ारत है क्या एक मरतबा फिर ख़तरे में पड़ सकती है। इस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में हम आपके सामने शेयर करेंगे। अगर हम फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बात करें तो एक ऐसा इंटरव्यू फवाद चौधरी साहब का सामने आया जिसने पाकिस्तान की सियासी बहस को एक नया रुख दे दिया। एक नई बहस जो है वो अब शहर इक़्तिदार में चल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस किस्म की जो बातें हैं, इस किस्म के जो इंकशाफात हैं और इस किस्म की जो सियासी डिबेट है, ये आज से पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में आपको नज़र नहीं आ रही कि अपनी जमात के लोग अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ जो है वो एक बम शेल जो है वो फोड़ें और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे इंकशाफात करें, ऐसी ऐसी बातें करें जो पाकिस्तान की सियासत में हमें एक्सरसाइज जो है ये होती हुई नज़र नहीं आती। अगर हम इसकी बात करें तो जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, जिस तरीके से शुगर बहरान कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, जिस तरीके से आपको पता है कि जो पेट्रोलियम बहरान की रिपोर्ट सामने आई उस पर एक्शन लिया गया। उसके बाद अगर आप देखें कि आटे की जो एक बहरान पैदा करने की कोशिश की, उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ, इससे पहले भी अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान की ये पहली गवर्नमेंट नज़र आएगी जिस गवर्नमेंट में किसी भी वज़ीर को ये नहीं पता कि आने वाला जो दिन है वो किसी वजारत में होगा या फिर वो घर चले जाएंगे। लेकिन ये सारी सूरत हाल है। हमारे जो सियासी जमातों का एक अलमिया हमेशा यही रहा है कि हम नाम तो जमहूरियत का लेते हैं और हम ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपना चाहिए, जमहूरियत को परवान चढ़ना चाहिए, जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो जमातें जमहूरियत का नाम लेती हैं, जमहूरियत के लिए हवाले से आपको टीवी टॉक शोज़ में और अपने जलसों में बातें की जाती हैं और डिक्टेटरशिप को बदनाम किया जाता है, तो अक्सर औकात हम देखते हैं कि वही सियासी जमातें अपने अंदर एक डिक्टेटर जो होता है वो उसके ताबे होती हैं और उसी डिक्टेटर की हर बात पर अमल किया जाता है। तो फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो इसके जो आफ्टर शॉक्स ये हैं कि अब पाकिस्तान में दो डिबेट्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कुछ तबका ऐसा है जो फवाद चौधरी के इंटरव्यू को बिल्कुल दुरुस्त इंटरव्यू कह रहा है और वो ये कह रहा है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, और कुछ हमारे जो सीनियर एंकर्स हैं, जो मीडिया के जो लोग हैं, वो भी इस बात की तईद कर रहे हैं कि असल जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि अगर आप अपने घर में भी कोई चीज़ देखते हैं, अगर आप अपनी पार्टी में कोई चीज़ देखते हैं तो उसके ख़िलाफ़ आप जब बात करते हैं तो आप पर किसी किस्म का ना दबाव होना चाहिए, ना किसी किस्म का प्रेशर होना चाहिए, ना ही आपके सामने किसी बादशाह का वो हुक्म होना चाहिए कि आपको उसी टाइम घर भेजा जाए। तो इस हवाले से जो दूसरा जो एक डिबेट जारी है, जो पार्टी के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं, उन लोगों का ये कहना है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको ये इंकशाफात नहीं करने चाहिए। इस किस्म की बातें जो हैं वो मीडिया पर आकर बैठ कर नहीं करनी चाहिए थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपस के जो मामलात होते हैं, जो आपस के जो मसाइल होते हैं, उसको अपने घर में बैठकर हल किया जाना चाहिए। अगर आप देखें कि फवाद चौधरी साहब की जो इंटरव्यू हुआ वॉइस ऑफ अमेरिका पर, सुहेल वड़ैच साहब ने इंटरव्यू किया, उसमें अगर आप बातें देखें तो उन्होंने जो भी बातें की हैं ये बातें ऐसी बातें नहीं है कि आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। और जिस किस्म का जो उन्होंने बातें की कि हमारी पार्टी को सबसे मसला जो है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिस इख्तलाफात की वजह से हम डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने ये बात की कि जो पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं वो बहुत सारी ऐसी रुकावटें पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से आवाम तक जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो कुछ ऐसे फ़ैसले किए जाते हैं और कुछ ऐसे हमारे जो गैर मुंतखब लोग हैं जो मुंतखब लोगों पर हावी हो रहे हैं, और इस वजह से क्योंकि जो मुंतखब लोग होते हैं वो सियासी लोग होते हैं, वो पार्टी के नज़रिए को लेकर चलते हैं और वो ये देखते हैं कि उनकी हल्के के अवाम ने भी उनसे पूछना है, उनसे अर्जवाब करना है, लेकिन जो गैर मुंतखब लोग होते हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता। तो अगर आप सारी सूरत हाल को देखें, और उन्होंने ये जो बात की थी कि जो तब्दीली हम लेकर आना चाहते थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते थे, जो नारा लगाया था नए पाकिस्तान का, तो वो तब्दीली हम अभी तक नहीं ला सके। अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें और 24 से 25 मिनट के इंटरव्यू में जितने भी इंकशाफात हुए अगर आप देखें तो फवाद चौधरी जब दूसरे दिन वफाकी कबीना के इजलास में गए तो उस इजलास में भी ये इशू उठाया गया कि फवाद चौधरी साहब ने ये बातें की हैं, लेकिन
عمران خان صاحب نے ان کی سرزنش نہیں کی، کوئی ان پر سختی نہیں کی، کوئی ان کو دباؤ نہیں ڈالا، اور ان سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ باتیں آپ نے کیوں کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ نئے پاکستان کی جانب آپ کا ایک سفر ہے کہ جو عمران خان صاحب تبدیلی لے کر آنا چاہتے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو اس مافیا کے ساتھ جو ٹکر لینی ہے، اس مافیا کا جو ایک دباؤ اور زور ختم کرنا ہے، وہ ختم کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو توڑنا 1-2 سال کی بات نہیں ہے۔ جب فواد چودھری صاحب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گئے تو وہاں پر ان کی نہ کوئی سرزنش ہوئی، نہ ان پر کوئی دباؤ ڈالا گیا، نہ ان کو گھر بھیجا گیا، نہ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا۔ تو یہ ہے سب سے بڑی وجہ کہ یہ جمہوریت جماعتوں میں ہونی چاہیے، اور اتنا وزیر اعظم میں یا پارٹی کے سربراہ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو برداشت کر سکے، اور اگر کوئی اختلاف رکھ رہا ہے تو اس کی یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جب جہانگیر خان ترین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، باقی لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تو عمران خان کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پارٹی میں بھی 2 ڈیبیٹ ایسی جاری ہیں۔ اگر آپ کل کے انٹرویوز کو دیکھیں، کل کے میڈیا ٹاکس کو دیکھیں، تو اس میں زیادہ تر جو وفاقی وزراء ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، وہ فواد چودھری سے اختلاف صرف ایک نقطے پر کر رہے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ فواد چودھری کو میڈیا پر آ کر کھل کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ان لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ ادروائز جو فواد چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بالکل انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ نہ فواد چودھری کو گھر بھیجا گیا، اور میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، اگر کسی اور کی حکومت ہوتی، تو فواد چودھری آج گھر جا چکے ہوتے۔ اس کی مثالیں جو ہیں آپ کو مختلف سیاسی جماعتوں میں ملیں گی، لیکن اب جو ہیں یہ 2 ڈبیٹ جو ہیں، 2 بحثیں ایسی ہیں جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک فواد چودھری صاحب کے بیان کو درست بیان کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادروائز اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی فواد چودھری کی سرزنش نہیں کر رہا، اور نہ کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے کون سے بڑے فیصلے نے وفاقی وزراء کی دوڑیں لگوا دی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے وفاقی وزراء کا، اپنی ٹیم کا احتساب کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیلیور نہیں کرتا اس کو گھر جانا پڑ جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں کہ فواد چودھری کے انٹرویو کو اور ٹائمنگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ اس بات کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو یہ خبردار کیا ہے کہ اگلے آنے والے جو 6 منتھ ہیں، جو 6 ماہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ کارکردگی نہیں دکھائیں گے، اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، تو آپ کو گھر جانا پڑ سکتا ہے، اور کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس مافیا کا خاتمہ کرنا، اس مافیا کو شکست دینی ہے۔ اور اس مافیا میں جو عمران خان کا ساتھی بنے گا، جو عمران خان کو سپورٹ کرے گا، اس کو اس ٹیم میں رکھا جائے گا۔ جو عمران خان کے نظریے کو پروموٹ نہیں کرے گا، اس کو اس ٹیم سے جانا پڑے گا، وہ گھر بھی جا سکتا ہے، اس کی وزارت تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں فیصل واوڈا صاحب کھل کر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کچھ تلخی بھی ان کی ہوئی ہے، اور کس بات پہ ہوئی ہے؟ وہ اسی بات پہ ہوئی ہے کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کو جب اثاثے ڈکلیئر کرنے کا کہا گیا تھا تو 2 سے 3 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ جب یہ اقتدار میں ہمارے ساتھ شریک اقتدار ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو تمام چیزیں بھی ڈکلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے جا کر اپنے حلقے کی عوام کو جواب دینا ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان کے لیے بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک جانب اپوزیشن کو شکست دینی ہے، ایک جانب اپوزیشن کو جو ہے اس کا سامنا ہے، دوسری جانب مافیا کا سامنا ہے، تیسری جانب اب اپنی پارٹی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں ان کا سب سے بڑا سامنا اب دیکھتے ہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے تیسرے ایشو کی جانب کہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کی وزارت خطرے میں ہے۔ اس کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اگر آپ فیاض الحسن چوہان کو دیکھیں تو ہمیشہ ان کی جو لینگویج ہے، جس قسم کا یہ ایک اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، جس قسم کی ان کی جو ٹون ہے اور جو یہ باتیں کرتے ہیں، اس کی ہمیشہ ان کو سزا ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ فواد چودھری کے انٹرویو کے بعد جس قسم کا رد عمل فیاض الحسن چوہان کی جانب سے آ رہا ہے، اس میں تو واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی میں بڑے پیمانے پر دھڑا بندی ہے، بڑے پیمانے پر ایک تقسیم ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف جو ایک محاذ جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے۔ اگر آپ فواد چودھری کے انٹرویو
انٹرویوز کو دیکھیں، اس کے انکشافات کو دیکھیں اور فیاض الحسن چوہان کے بیان کو دیکھیں تو سب سے زیادہ سخت باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اوریہ مقبول صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ جو بندہ ٹی وی پر بیٹھ کر شراب پی سکتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آن ایئر میں بیٹھا ہوں، میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوں، وہاں پر وہ بیٹھ کر شراب پی سکتا ہے، تو پھر کس قسم کے وہ اس سے توقع کی جاتی ہے اور وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے سے اس کو کیش کروانے کی کوشش کی ہے کہ جس قسم کی ڈوز میں نے فواد چودھری کو دی ہے، امید ہے اس سے اس کو افاقہ ہوگا، رہندہ اس قسم کا کام نہیں کرے گا۔ حالانکہ فیاض الحسن چوہان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ ایک پروگرام میں بیٹھ کر کوئی انرجی ڈرنک پی رہے تھے تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی، بعد میں تصویریں بھی شیئر کی تھی کہ وہ ایک سوڈا تھا جو وہ پی رہے تھے، وہ ایک انرجی ڈرنک تھی۔ تو آج اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص اتنا بھی ایک پاگل ہو سکتا ہے، اتنا بھی وہ بیوقوف ہو سکتا ہے کہ وہ آن ایئر آ کر وہ ڈرنک پینا شروع کر دے، وہ شراب پینا شروع کر دے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرے، تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں جو لین اب لے چکے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، لگ تو یہ رہا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ پھر اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ وہ یہ فواد چودھری کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گندے کپڑے، اپنے جو گھر کی باتیں ہیں وہ باہر نہ کریں، لیکن 2 دن سے اس نے خود ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے اور جس محاذ کی ان کو ایک سزا بھی مل سکتی ہے، جو قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں، جس قسم کی وہ کچھ غیر منطقی اور عجیب و غریب سی وہ باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی جو وزارت ہے وہ ایک مرتبہ پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں وہ ڈیولپمنٹ تھیں جو ہم نے ان سے آپ کو آگاہ کیا کہ فواد چودھری کے جو انٹرویو کے آفٹر شاکس ہیں وہ جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نئی جو سیاسی بحث ہے اس کا انجام کیا نکلتا ہے، یہ کس جانب رخ اختیار کرتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیں ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔